مسجد نبوی کے سائے میں یہ ہے وہ مقدس مکان جس میں آپ رہائش پذیر ہوئے۔ اسی مقدس جگہ امام عالی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مسجد نبوی کے عقد میں یہاں تھا وہ مکان جس میں آپ کا قیام تھا، اور اسی مکان میں آپ شہید ہوئے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ جنگ بدر ایک قہر الہی تھا جو کفار مکہ پر نازل ہوا۔ قریش کے بڑے بڑے سورما خاک میں مل گئے، مکے کے گھر گھر میں سب ماتم بچ گئی، ہر طرف انتقام انتقام کی صدائیں بلند ہوئیں، جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں اور بے دریغ دولت صرف کی گئی۔ انہی راستوں سے 3000 کفار کا لشکر جرار جس میں 700 زراپوش، 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، تہامہ کی وادی میں خاک اڑاتا ہوا مدینے کی طرف بڑھ لگا۔ مدینے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور 6 شوال 3 ہجری کو بعد نماز جمعہ 700 بہادران اسلام کے ساتھ میدان احد میں داخل ہوئے۔ یہ ہے احد کا میدان جہاں لشکر اسلام ستارہ ہوا، اور یہ ہے وہ پہاڑی جس پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرداری میں 50 تیر اندازوں کو متعین فرمایا تاکہ کفار پشت سے حملہ نہ کر سکے۔ 7 شوال ہفتے کی صبح سورج طلوع ہوا تو لشکر کفار سے عورتوں کی صدائیں بلند ہوئی جو کشتگان بدر کے خون کا انتقام لینے کے لیے جوش دلا رہی تھی۔ کفار کا لمبردار طلحہ سب سے نکلا اور حضرت علی کے ایک ہی وار سے زمین پر ڈھیر تھا۔ عام لڑائی شروع ہو گئی، چاروں طرف سے کفار کی ہزاروں تلواریں بڑھی، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ جوش و غضب کے پروں پر اڑتے ہوئے کافروں کے سر پر جا گرے اور چھپے کی چھپے پلٹ کر لگے، پاؤں کھڑ گئے۔ مسلمان کفار کے ہتھیار سمیٹنے لگے۔ 50 تیر انداز یہ سمجھ کر کے کفار بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، پہاڑی سے اتر کر میدان میں آ گئے۔ کفار کے رسالے کے سردار نے بھاگتے بھاگتے پہاڑی پر نظر ڈالی تو وہ خالی تھی۔ لشکر کفار کو پھر جمع کیا اور اس طرف سے لشکر اسلام کی پشت پر حملہ کر دیا۔ شمشان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کفار مکہ نے انسان نے بے رحمی کا مظاہرہ کیا، تیزوں کی آندھی اٹھی، تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کے طوفان اندے، رسول کے شہدائی دشمنوں کے تیر اور تلواروں کے وار سینوں پر روک رہے تھے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں کونین کے سردار رحمت للعالمین کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حملے کا زور کم ہوا تو رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ اسی جگہ حضرت فاطمہ الزہرا نے آپ کے زخموں کو صاف کیا اور پٹی باندھی۔ اس جنگ میں 70 جانثاران اسلام نے جان شہادت نوش فرمایا۔ یہ ہے سید الشہداء حضرت حمزہ کا مزار مبارک جو سید الکونین کے حقیقی چچا، دودھ شریف بھائی، بے تکلف دوست اور جانثار صحابی تھے۔ اسی جگہ حضرت مصعب بن عمیر کا مزار مبارک ہے جنہوں نے اسی جنگ میں جان شہادت نوش فرمایا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے مدینہ منورہ کا تاریخی قبرستان جنت البقیع جہاں جنگ احد کے باقی شہداء مدفون ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کی آغوش میں اہل بیت، صحابہ اکرام اور شہداء اسلام ابدی نیند سو رہے ہیں۔ یہی ہے
جن کے ہاتھوں میں امت مرحومہ کی قیادت و ہدایت کی باغ رہی ہے، یہی ہیں جن کی عظمت لازوال کے نقوش صفحۂ عالم پر ثبت ہیں، اور جن کی عظمت و سطوت کے افسانے آج تک زبان تاریخ پر جاری ہیں۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جنت البقیع کو یہ فخر حاصل ہے کہ قیامت کے دن 1,00,000 اللہ کے پیارے اسی زمین سے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند چمکتے ہوں گے۔ یہ ہے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک، جنہیں مدینہ منورہ میں بروز جمعہ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں شہید کیا گیا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرامگاہ، اور یہاں عاشقان رسول حضرت امام نافع اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما کے مزارات ہیں۔ اس جگہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اور حضرت عقیل کے مزار مبارک ہے۔ اس مقام پر احد کے شہداء مدفون ہیں۔ یہ مزار مبارک حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہے، جن کی آغوش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سال گزارے۔ اس جگہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دیگر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پاک ہیں۔ یہاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی آخری آرام گاہیں ہیں، اور یہاں رسول کریم کی نور نظر شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی رفیق حیات اور امامین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابدی نیند سو رہی ہے۔ آپ کے پہلو میں امام عالی مقام حضرت امام حسن، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آرام فرما رہے۔ ہجری شروع ہو چکی تھی۔ خیبر کے یہودیوں نے ایک بار پھر عرب کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، ان کی غیرت کو للکارا اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کر دیا۔ ایک بار پھر بہاما کی وادی گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی۔ دس 10,000 کا لشکر جرار لات و حبل کے نعرے لگاتا ہوا مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ یہ مدینہ منورہ اور اس کی نوائی بستی کا نقشہ ہے، جہاں آج ذیقعد 5 ہجری کو خندق کا مار کر رونما ہوا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، جس کے شمال میں وادی احد دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ جنوب میں قبا اور اس کے متصل گھنے باغات ہیں جو شہر پناہ کا کام دیتے ہیں۔ مغرب اور مشرق میں لاوے کی سخت چٹانیں ہیں جن پر سے فوج کشی آسان نہ تھی۔ شمال اور جنوب کا علاقہ کافی کشادہ اور میدانی ہے۔ اسی علاقے میں 3 دن کے فاقوں سے چور 3000 مہاجر اور انصار نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھوک سے نڈھال پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی، اور یہ ہے وادی عقیق، جہاں سے کفار کا لشکر مدینے کے حدود میں داخل ہوا۔ یہاں ہے جبل سلحہ، جہاں مسلمانوں نے اپنے مورچے بنائے۔